بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تو کسی کی تعریف کرے تو مختصر سی کر، اور جب مذمت کرے تو بھی زیادہ نہ کر۔ ہر ایک تعریف کرنے والے کا حق ہے کہ جس کی وہ تعریف کرے وہ کچھ نہ کچھ بدلہ اسے عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا اصل گندا اور ناپاک ہوتا ہے اس کی ملاقات سے برے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ عورتوں کے پاس زیادہ مت بیٹھا کر، اس سے تیری طبیعت میں ان کی نسبت اور ان کے دلوں میں تیری نسبت ملال پیدا ہوگا۔ جو شخص اپنے سفر کی تیاری کی فکر کرتا ہے وہ سفر میں نہایت خوش رہتا ہے۔ آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہے، اور جسے جانتا ہے اس کا دوست ہے۔ اے ایمان والو، جس شخص سے پیار اور محبت کرو تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، اور جس سے بغض اور دشمنی رکھو تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھو، اور جس سے میل ملاپ رکھو تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھو۔ جو شخص لوگوں سے برائی سے پیش آتا ہے لوگ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص برائیوں کو یاد رکھتا ہے اور تیرے فضائل اور خوبیوں کو بھول جاتا ہے اس کا ساتھ نہ کر۔ عقل مندوں کی مجلس اختیار کر، کیونکہ اس سے تیری عقل کامل ہوگی، نفس شریف ہوگا اور جہالت دور ہو جائے گی۔ عام لوگوں کے ساتھ اس طرح حلت ملت رکھو کہ جو باتیں وہ پہچانتے ہیں وہی ان سے کہو، اور جن باتوں سے وہ ناآشنا ہیں وہ باتیں ان کے سامنے پیش نہ کرو۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ثواب کا وزن نہیں ہو سکتا، معافی اور عدل۔ آپ نے فرمایا کہ ثواب حاصل کرنے کی نسبت گناہ سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے۔ نیک نیتی سے ثواب ملتا ہے، اور سچے دل سے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عادل بادشاہ اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے کے برابر کسی کو ثواب اور بدلہ نہیں۔ جو فرد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر رہتا ہے وہ بڑی سزا پائے گا، اور جو اس کے حکم کو بجا لاتا ہے وہ اس کی بارگاہ سے اجر پائے گا۔ سونے والے کی حالت پر افسوس ہے کہ وہ جب تک نیند میں رہتا ہے اعمال بند رہتے ہیں اور ثواب کٹ جاتا ہے۔ جو شخص گھبراتا ہے وہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرتا ہے اور ثواب کو برباد کر دیتا ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ ران پر مارتا ہے وہ شخص اپنے اجر اور ثواب کو برباد کرتا ہے۔
اپنے نفس کو یاد الہی اور استغفار پر فریفتہ ہونے کا عادی بناؤ، کیونکہ یہ تیرے گناہوں کو مٹائے گا اور ثواب کو بڑھائے گا۔